روایت ہے کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے تو اسے چاہیے کہ قرآن پاک پڑھے، اور اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ خود اللہ سے کلام کرے تو اسے چاہیے کہ نماز پڑھے۔ جی ہاں ساتھیوں، نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے، نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ اور آج جو آپ کو نماز بتانے جا رہے ہیں بہت ہی تاثیر والی نماز ہے، اور مشکلات میں جو لوگ پھنس جاتے ہیں ان کو مشکلات سے نکالنے والی نماز ہے، اور بہت جلدی اس کا اثر ہوتا ہے، گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے، اور اس سے پریشانیاں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا حجت اللہ فی عرضی۔ ساتھیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنی فیملیز کے ساتھ خوش و خرم شاد و آباد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنی فیملیز کے ساتھ خوش و خرم شاد و آباد رکھے۔ ساتھیوں، آج آپ کے لیے ایک بہت ہی عجیب و غریب تاثیر کی نماز لائے ہیں، ایسی نماز کی انشاءاللہ جس کو پڑھ کے آپ کی زندگیوں میں نکھار آ جائے گا، آپ کی زندگیاں بدل جائیں گی، گناہ معاف ہو جائیں گے اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور اگر ذہن میں کوئی نیت رکھ کر اس نماز کو ادا کیا جائے تو جو بھی مشکل ہوتی ہے وہ حل ہو جاتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایسی نماز ہے کہ جب بھی کسی معصوم کی مزار کی زیارت پر جایا جائے تو مستحب ہے کہ اس نماز کو نہ چھوڑا جائے۔ اور اس کے علاوہ اس نماز کے بارے میں یہ بھی روایت ہے کہ یہ اس قدر تاثیر والی اور عظمت والی نماز ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس کو جو ہے چاہیے کہ ہر ہفتے میں ایک دفعہ پڑھے، یعنی جمعے کے دن۔ اگر جمعے کے دن نہیں پڑھ سکتا تو اسے چاہیے کہ مہینے میں ایک مرتبہ پڑھے۔ اگر مہینے میں ایک مرتبہ نہیں پڑھ سکتا تو اسے چاہیے کہ سال میں ایک مرتبہ پڑھے، اور یا پھر رمضان میں پڑھ لے، اور رمضان کے مہینے میں ہر جمعے اس کا پڑھنا جو ہے وہ مستحب ہے اور بہت زیادہ فضیلت کا باعث بنتا ہے۔ جب کبھی مشکلات بڑھ جائیں تو اس نماز کو پڑھنے سے مشکلات جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو آج کی نماز کے بارے میں بتائیں، آپ ہمارے چینل صدائے مہدی کو سبسکرائب کر دیں، اور ہماری ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے تمام دوستوں میں شیئر کر دیں، تاکہ صدائے مہدی کا یہ کارواں ہمیشہ بڑھتا رہے اور آپ سب صدائے مہدی کی صدا بن جائیں۔ جی ہاں ساتھیوں، آج کی نماز جس کے بارے میں آپ کو بتانا ہے، نماز بہت ہی مشہور و معروف نماز ہے جو کہ تمام معصومین علیہ السلام کے حرم مبارک میں پڑھنا مستحب ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہر جمعے جو ہے اس کو پڑھتے ہیں، کچھ لوگ پورے رمضان میں اس کو پڑھتے ہیں، اور اس کی عجیب و غریب تاثیر ہے کہ جس حاجت کے لیے اس کو پڑھا جاتا ہے وہ حاجت جو کہ رکی ہوئی ہے، جس سے ایسے لگتا ہے کہ اب تو کوئی کام ہونا ہی نہیں ہے، اس نماز کے پڑھنے سے وہ مسئلے بھی حل ہو جائیں گے، وہ حاجتیں بھی پوری ہو جائیں گی۔ جی ہاں ساتھیوں، یہ نماز مشہور و معروف نماز کا نام نماز جعفر طیار ہے، اور اس کے علاوہ اس کو صلاۃ و تسبیح بھی کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے تمام فقہ جو ہے وہ اس نماز کو جو ہے اس کی تاثیر کو بھی مانتے ہیں، اس نماز کی اہمیت اور افادیت کو بھی مانتے ہیں۔ اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ 4 رکعت نماز ہے جو کہ 2 سلام کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ اول رکعت میں جو ہے وہ الحمد کے بعد جو ہے 1 مرتبہ سورۃ زلزلات پڑھی جائے گی، زلزلال۔ اس کے بعد جو ہے 15 دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ واللا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے رکوع میں جو ہے تسبیح رکوع پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ اس تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ واللا الہ الا اللہ واللہ اکبر تسبیحات اربع کو پڑھا جائے گا۔ پھر جو ہے جب قیام کریں گے دوبارہ تو دوبارہ 10 مرتبہ اس نماز کو پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد سجدے میں جا کے پہلے سجدہ ادا کیا جائے گا، اس کے بعد تسبیحات سجدہ ادا کیا جائے گا، اس کے بعد 10 مرتبہ پھر اس تسبیحات اربع کو پڑھا جائے گا۔ پھر سجدے سے سر اٹھا کر 10 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد دوبارہ سجدے میں تسبیحات سجدہ پڑھنے کے بعد تسبیحات اربع کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر سر اٹھا کر 10 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ ایک رکعت میں اس کی تعداد جو ہے یہ 75 مرتبہ ہوگی، 75 ٹائم ہوگی۔ اس کے بعد دوسری رکعت بھی اسی طرح پڑھنی ہے، لیکن دوسری رکعت میں الحمد کے بعد جو ہے وہ سورۃ عادیات پڑھنی ہے۔
اس کے بعد نماز کو اسی ترتیب سے پڑھنا ہے، 2 رکعت نماز ختم کر کے دوبارہ نیت کرنی ہے کہ بقایا 2 رکعت نماز جعفر تیار۔ تیسری رکعت میں الحمد کے بعد جو ہے وہ سورۃ اذا جاء نصر اللہ پڑھنی ہے، باقی نماز اسی ترتیب سے جیسے کہ پہلے بتایا ہے، اور چوتھی رکعت میں الحمد کے بعد قل هو اللہ پڑھنی ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ جن کو یہ صورتیں زبانی یاد نہیں ہیں یا وہ نہیں پڑھ سکتے، تو وہ ہر رکعت میں سورۃ قل هو اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور باقی تسبیحات اربع ہر رکعت میں 75 مرتبہ اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کرنے ہیں اور 7 مرتبہ کہنا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ، ایک ہی سانس میں، اور اس کے بعد 7 مرتبہ کہنا ہے یا رب یا رب یا رب۔ اس کے بعد جو ہے وہ 7 مرتبہ کہنا ہے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اور جب یہ دعا اس کے بعد جب یہ پڑھ لیں تو پھر آپ دعا مانگیں، جو بھی حاجت ہوگی، جو بھی مشکل ہوگی، بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی مشکل جو ہے وہ اس نماز کے پڑھنے سے حل ہو جائے گی۔ لیکن کوشش یہ کرنی ہے کہ اگر پہلی دفعہ سے حل نہیں ہوتی تو دوسری دفعہ تیسری دفعہ اس کو پڑھنا ہے۔ اس نماز کو کسی بھی وقت آپ انجام دے سکتے ہیں، جب بھی آپ پر مشکل آ جائے تو آپ اس نماز کو پڑھیں، تو انشاءاللہ اس نماز کی برکت سے تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کا ناصر و مددگار ہو، ہمارے تمام معاملات میں ہم پہ اپنا خصوصی لطف و کرم کرے، آمین یا رب العالمین۔